قیامت اکثر لوگ قاف کے زبر سے پڑھتے ہیں، قاف کا زیر ہے قیامت، قیامت نہیں ہے قیامت ہے، جہاں سب نے کھڑے ہونا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں، جتنے ہو چکے جتنے ہوں گے قیامت تک وہ سب میدان قیامت میں جمع ہوں گے۔ جانوروں نے کھا لیا، بم دھماکوں میں چیتڑے اڑ گئے، بوٹیاں نہیں ملیں، چھیچڑے نہیں ملے، ہڈیاں نہیں ملی، یا قبروں میں دفنائے گئے، ان کی ہڈیاں گھل گئیں، گوشت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ بنائے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ کسی کا ایک جوڑ بھی کہیں الگ ہوا ہوگا، وہ بھی اس جوڑ کے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں جمع فرمائے گا۔ سب نے وہاں جمع ہونا ہے 50,000 سال کے برابر، وہ ایک دن۔ کانا مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن کریم میں بیان ہے کہ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر، سورج 1.25 میل پر ہوگا۔ آج 93 ملین 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پہ، اور 40 ڈگری سینٹی گریڈ یا سیلسیس سے بڑھ جائے، ہم کہتے ہیں قیامت کی گرمی ہے۔ اس وقت تو 1.25 میل پر ہوگا، اس گرمی کا تصور کیا جائے۔ کوئی سایہ نہیں ہوگا، زمین ساری دھاتیں جتنے میٹل زمین میں مل کر تانبا کاپر بن جائیں، وہ سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے۔ ہر جسم اس گرمی کو محسوس کر رہا ہوگا، جتنا کوئی گناہگار ہوگا اتنا اس کا پسینہ وہ سویٹ کرے گا، اتنا اس کا پسینہ پرسپائریشن جس کو آپ کہتے ہیں۔ جتنا گناہگار کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے ناف تک، اور کسی کے گلے تک، اور کوئی پورا ڈوبا ہوگا۔ ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے بھاگ رہے ہوں گے، بھائی بہن سے اور بہن بھائی سے، میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے۔ نفسی نفسی، نفسی کا مطلب مائی سیلف، میری جان مجھے اپنی پڑی ہے۔ ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا۔ ویسے تو یہ دنیا بھی یہی منظر پیش کرتی نظر آ رہی ہے، مگر اس وقت کا عالم سوچیے۔ آج بھی ہم اپنی ہی فکر کرتے ہیں، دوسروں کو، کسی کو کچھ ہوتا ہے کچرا پھینک دو دوسرے کے سامنے، میرے سامنے نہ پھینکے۔ ہم اسی طرح کے مظاہر کر رہے ہیں۔ سب کے سب پریشان ہوں گے۔ پھر پل صراط کا مسئلہ ہے، یہ ایک برج ہے، جہنم کے گڑھے کے اوپر بنا ہوا ہے، نیچے آگ جل رہی ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز، اور ہر ایک نے اس پر سے گزرنا ہے۔ یہ تمام نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ کچھ نشانیاں وہ وسائل کے حوالے سے ظاہر ہوں گی، کچھ اچانک ظاہر ہوں گی۔ حشر جو کچھ ہے سامنے آئے گا، ہر ایک نے جواب دینا ہے، سب کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوگا۔ جو نیک ہے ان کا معاملہ اور ہوگا۔ قبروں سے جب اٹھیں گے تو 3 طرح کے آگے سفر ہوں گے، کچھ کو سواریاں دی جائیں گی، وہ سواریوں پہ بیٹھ کے جائیں گے، کچھ لوگ چل کے جائیں گے، اور کچھ کو گھسیٹا جائے گا۔ مختلف حالتیں اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے حوالے سے برہنہ ہوں گے، سب نیکڈ جس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے دیے جائیں گے، کیونکہ انہیں آگ میں ڈالتے وقت اللہ کے لیے ان کے کپڑے اتارے گئے تھے، انہیں سب سے پہلے لباس۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنتی لباس میں اپنی قبر شریف سے تشریف لائیں گے۔ یہ جو ہم آج غریبوں کو کپڑے پہناتے ہیں، یہ اس دن کام آئیں گے۔
جلدی ہمیں ڈھکا جائے گا. ہم جو یہ نیکیاں کرتے ہیں نا، اس کی قیمت اس دن معلوم ہوگی، آج نہیں. بشرطے کہ اللہ کے لیے کی ہوگی، دکھاوے کے لیے نہیں کی ہوگی اور ضائع نہیں کی ہوگی. تب ہم بہت سی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں، جتا کے، احسان ظاہر کر کے، یا بہت زیادہ شعرا کر کے. جس طرح آج کل لوگ راشن تقسیم کر رہے ہیں مگر فوٹو کھنچوا کے، کسی کی مدد کر رہے ہیں لیکن فوٹو. ایک فوٹو کا مقصد ترغیب دینا ہو کہ دوسرے بھی اس طرف آئیں، بشرطے کہ واقعی یہ ہو، اس میں بھی احتیاط ہو سکتی ہے. مگر بہت سے لوگ چھوٹی سی چیز بھی فوٹو دے رہے ہیں تو وہ آپ کی نیکی نہیں رہتی، ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ دکھاوا آ گیا. تو جب دکھاوا آ جائے، وہ خالص اللہ کے لیے نہ رہی، تو پھر یہ نیکی کہاں رہ گئی؟ تو ہم اس طرح بہت سی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں. مگر آپ کی نیکیاں جو اللہ کے لیے کی ہیں، کیونکہ بہت سی ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہیں ہوتا، اور ایسی ہم بہت کم کرتے ہیں. وہی زیادہ کرنی چاہیے. ہم دوسروں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، تحدیث نعمت، اللہ کی نعمت کے طور پر بات کرنا، کسی کو ترغیب دینے کے لیے کرنا اور بات. مگر دکھاوا ذرا سا بھی آ گیا، بات گئی. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو جو نیکیاں آپ نے خالص اللہ کے لیے کی، دکھاوے کے لیے نہیں کی، ان کی قیمت وہاں معلوم ہوگی. تو اس وقت آپ سوچتے ہوں گے کاش میں کچھ بھی دکھاوے کے لیے نہ کرتا. آپ نے کسی بہت قریبی عزیز کی، رشتہ دار کی مدد کی، کسی اور کو دیا. جتاتے ہیں ارے تجھے یاد نہیں، ایک وہ ہوتا ہے اس کو درست کرنے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں ہر چیز کا پہلو دیکھنا ہے. مگر دوسرے کو آپ نے تان کیا، طنز کیا، گئی نیکی. اور ہم اس طرح اثر اپنی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں. قیامت کے دن چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آپ کی جمع ہوگی. یہاں شاید آپ کر کے خود بھی بھول گئے ہوں، وہاں جمع ہوگی. اللہ تعالی چاہے تو چھوٹی سی نیکی پر بخش دے، نہ چاہے چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لے. یہ اس کی رضا. وہ بے نیاز، بے پرواہ، ہر حال میں اس کو راضی رکھنا چاہیے، اور اس کی رضا سے بڑی کوئی چیز نہیں. میں آپ کو خوشخبری بھی سنا رہا ہوں. وہ بے نیاز ہے مگر کریم ہے. بے نیاز، بے پرواہ ہے، کسی کی پرواہ نہیں اس کو، مگر کریم ہے، مہربان ہے، لاج رکھتا ہے. اس پر میں کہتا ہوں نا، مثالیں ہماری ختم ہو جاتی. مائیں اتنی مہربان نہیں جتنا وہ مہربان، مگر ڈرنا ہے. کوئی بات ہماری اس کو ناپسندیدہ ہوئی، اسی پہ پکڑ ہو جائے، بڑی بڑی نیکیاں رہ جائیں. وہ کتنی عبادت گزار خاتون تھی، بلی کو بند کر دیا کہ وہ آزاد نہیں رہی کھانے پینے سے، مر گئی. حالانکہ بڑی تہجد گزار نیک عورت تھی. اس کی وہی غلطی پکڑی گئی اور عبادت ضائع ہو گئی. دوسرا مرحلہ تھا کہ نیکیاں زیادہ نہیں تھی مگر اخلاق بہت اچھے تھے، اس بات پر بخشش ہو گئی. یا وہ خاتون جس نے پیاسے جانور کو پانی پلا دیا تھا، صرف اتنی سی نیکی پر بخشش ہو گئی. بے نیاز ہے، ڈرنا ہے. روایتوں میں ہے 2 آدمی اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوں گے. ایک وہ جس نے سستی بہت کی ہوگی، پڑھتا ہوں نماز، کرتا ہوں نیکی، نہیں کی، وقت گزار دیا، سستی. اور اس سستی کی وجہ سے وہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع نہ کر سکا. دوسرے نے نافرمانی کی، کوئی کہنا نہیں مانا، ایک سستی کا مارا، دوسرا نافرمان. دونوں پیش ہوں گے. جب ان کے کہا جائے گا
کہ ان دونوں کے نامہ اعمال کھولو تو وہ سامنے آئیں گے. حکم ہوگا ان کو دوزخ میں لے جاؤ. تو ایک دوڑ کے جائے گا تیزی سے اور ایک بار بار پیچھے مڑ کے دیکھے گا. تھوڑا سا آگے بڑھا پھر پیچھے مڑ کے دیکھا پھر آگے بڑھا اور ایک بڑی تیزی سے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. فرشتوں کو فرمائے گا دونوں کو واپس لاؤ. وہ جو تیزی سے جا رہا تھا اس سے کہا کہ تجھے کیا دوزخ جانے کا بہت شوق؟ اس نے کہا مولا دنیا میں تیرا کوئی حکم نہیں مانا. آج میں نے طے کیا تھا جو تو حکم دے گا مانوں گا. دنیا میں نہیں مانا, آج مانوں گا. تو نے حکم دیا, میں نے کہا تیرا حکم ہے ماننا, اس لیے میں تیزی سے گیا. دوسرے سے فرمایا تو بار بار پلٹ کے پیچھے دیکھ رہا تھا. اس نے کہا میں ساری زندگی سنتا رہا کہ تو ارحم الراحمین, سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا. تو میں بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا شاید فیصلہ بدل جائے, فیصلہ بدل جائے. وہ کریم فرمائے گا دونوں کو جنت میں لے جاؤ. یہ اس کی عطا. مگر میں اس طرح سوچ کے کہ میں یوں کر لوں, جان بوجھ کر ہم خطا نہ کریں. ہم انسان ہیں, بھول چوک یہ خطا اور نسیان سے مرکب ہے انسان. نسیان بھول جانا, خطا نافرمانی کر بیٹھنا, ہم اس سے مرکب ہے. تو ہم سے ہوں گی خطائیں مگر جان بوجھ کے نہ کریں, اور ہو جائے تو شرمندہ ہو جائیں, توبہ کر لیں, دوبارہ نہ کریں. مگر عادی مجرم, ہم تو جس کو ایڈکٹڈ کہتے ہیں, ہم تو مجرم, جرم کرنے میں ہمیں مزہ آنے لگے اور ہم بار بار کرنے لگیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں احساس نہیں ہے. تو قیامت میں ہم نے سب نے پیش ہونا ہے. نامہ اعمال حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ, فقہ شافعی کے بانی, جو وہ دعا کرتے تھے یا اللہ قیامت کے دن میرا نامہ اعمال اہل بیت نبوت کے صدقے میرے دائیں ہاتھ میں دینا, کیونکہ نیکی والوں کو دائیں ہاتھ میں ملے گا. بید الیمین صحیفتی, کہ مجھے میرا نامہ اعمال قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں دینا. اتنے بڑے بزرگ, وہ لوگ جو خطا نہیں کرتے تھے, محفوظ تھے, وہ ڈر رہے ہیں, اور ہم خطائیں کر کے نہیں ڈر رہے. ہم 10 روپے والی چیز 40 میں, 50 میں, 100 میں بیچ رہے ہیں, ملاوٹ کر رہے ہیں, ذخیرے کر رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں, جال سازی کر رہے ہیں, اور پھر سمجھتے ہیں کہ نہیں جی بخشش, جنت ہماری ہے. ہمیں سوچنا ہوگا. سدھرنے کے لیے موقع مل رہا ہے تو سدھر جائیں, بدل جائیں. اس وائرس نے جھٹکا دیا ہے پوری دنیا کو, خاص طور پر تکبر کرنے والے. ہمارے ہاں غرور کا لفظ کہتے ہیں, تکبر, حالانکہ غرور کے معنی دھوکے کے ہوتے ہیں. تو بھی اپنے آپ کو دھوکہ ہی دینا کہ ہوں کچھ نہیں اور سمجھ رہا ہوں, اور غرور کا سر نیچا, تکبر کے کرنے والے کو ٹھوکر لگتی ہے. ہم سنبھل نہیں رہے.